میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو قل ان کنتم تحبون اللہ کہہ دیو پھر کہو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لین ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں اللہ فرماتے نے اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لین اگر تسی چاہتے ہو کہ کائنات دا رب تواڈے نال محبت کرنی شروع کر دے وے اللہ پھر کرنا کی ہے اللہ فرماتے نے فتابعونی فتابعونی مصطفیٰ دی پیروی کرنی پوے گی نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرنی پائے گی اللہ اگر اسی تیرے نبی دی اتباع کرانگے تیرے پیغمبر دی فرما برداری کرانگے اللہ پھر سانو لبے گا کی اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ یحببکم اللہ اگر تسی نبی پاک دی اتباع کرو گے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرو گے فرمایا اگر تسی نبی دی اتباع کرو گے یحببکم اللہ پھر اللہ تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے سبحان اللہ اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لیں گے اور فیصلہ آبادیو اج ساڈی دنیا دا نظام ہے وے ساڈے معاشرے دا دستور ہے وے اج کسے نال کوئی ڈی ایس پی پیار کرے اج کسے نال کوئی ایس ایچ او پیار کرے اج کسے نال کوئی کونسلر پیار کرے اج کسے نال کوئی ایم پی اے تے ایم این اے پیار کرے او پھلیا نہیں سماندا او آندا جی میرے نال بڑے رابطے نے میرے نال بڑا پیار تے محبت ہے اور یار کدی اس بندے دی قسمت تے مقدر دا اندازہ لگانا کہ جس بندے نال کائنات دا رب خود پیار کردہ ہے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں پہلا فائدہ اللہ فرما دینے یحببکم اللہ اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لیں گے تے دوسرا فائدہ اللہ فرماتے نے یغفر لکم ذنوبکم اتباع نبی دی تسی کرو میں تواڈے سارے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر دیواں گا سبحان اللہ نبی پاک دی اتباع کریں رب دا پیار لب دا جے فیصلہ بادیو نبی دی اتباع کریں رب دی محبت لب دی جے تے اللہ گناہاں تو بھی جناب بندے نو پاک کر دیندے نے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں قرآن دا ایک دوسرا مقام میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن تشریف فرمانے کائنات امام علیہ السلام نے زمین تے کچھ لکیراں بنائیاں نے کوئی سجے لکیراں بنائیاں کوئی کھبے لکیراں بنائیاں درمیان اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر بنائی ہے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو مخاطب ہو کے کہندے نے اے میرے ساتھیو جی اللہ دے پیارے نبی جی میرے آقا فرماندے نے ساتھیو دسو نا ایک ہی چیز ہے ایک ہی نقشہ ہے تے صحابہ فرماندے نے اے اللہ دے پیارے نبی جی اللہ و رسولہ عالم اے جیڑیاں گلاں تسی سمجھانا چاہندے ہو سانو اے دا پتہ کوئی
کوئی نہیں، اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جڑے سجے لکیراں تے کھبے لکیراں نے نا، اے شیطان دے رستے نے، شیطان دیاں پگ ڈنڈیاں نے، شیطان والے رستے نے، تے اے جڑی درمیان اندر سیدھی لکیر ہے نا، میرے آقا فرماندے نے ان ھذا صراطی مستقیماً وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے سیدھی لکیر رستہ میں محمد والا رستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے سیدھی لکیر سیدھا رستہ میں محمد والا رستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ میں تیری عظمت و صدقے جاواں، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے رستہ میں محمد والا رستہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ شیطان والے رستیاں تے نہیں چلنا، فَاتَّبِعُوهُ تساں اس رستے دی پیروی کرنی ہے۔ رستہ کیڑا ہے؟ اور سیدھا رستہ سڑک محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی، تے میں کی صفت سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثی، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثی، تے رحمت چڑیاں لائیاں، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا صراطی مستقیماً، اے میں محمد والا رستہ ہے، سونیا کرنا کی ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ تسا اس رستے تے چلنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ تے جڑے شیطان والے رستے نے انہاں شیطان دے رستیاں تے نہیں چلنا، کیونکہ شیطان تیرا ازل تو لے کے اب تک دشمن ہے، شیطان تیرا سکا نہیں ہو، شیطان والے رستے تے نہیں چلنا۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، آنا آخری حدیث سنا کے بات نو مکاواں، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام نے ایک لشکر تیار فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک لشکر تیار فرمایا ہے، اس لشکر اندر نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام ہے، نام انہاں دا جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بھی اس لشکر دے اندر نے، میرے آقا علیہ السلام نے لشکر نو حکم دے دیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے روانہ کر دیتا ہے، تے جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ویکھنا نبی پاک دے غلام دی سوچ کنی آلہ ہے، اور یار فیصلہ بادیاں نبی پاک دے غلام دی سوچ ویکھ لے، نبی پاک دے غلام دی سوچ نو ویکھنا، نبی پاک دے غلام دی سوچے وے چل دوسرے ساتھی تر گئے نے، سواری میرے کول بھی تیز ہے، اگلے دن جمعہ دائے، اگلا دن جمعہ دائے، میں انج کرنا وا نبی پاک پیچھے جمعہ بھی پڑھاں گا، تے نال لشکر دے نال بھی رل جاواں گا، سواری تیز ہے تے اللہ میں نو دورہ اجر عطا کر دیں گے۔ سوچ کی دی آل ہے،
جناب عبداللہ ابن رواحہ دی سوچ کی دیا لائے کہن لگے پتہ نہیں کہ تو دوبارہ آنا نصیب ہونا کہ نہیں چل یار جاندیاں جاندیاں نبی پاک پیچھے جمعہ پڑ جائیے اگلا دن جمعہ دائے جناب عبداللہ ٹھہر گئے نے دیگر صحابہ کرام روانہ ہو چکے نے کائنات دے امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اب ایک نبی پاک دی اتباع کنی ضروری ہے نبی پاک دی فرما برداری کنی ضروری ہے کائنات دے امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نے کائنات دے امام علیہ السلام دیاں نظرہ پہیاں جناب عبداللہ تشریف فرمانے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ جی آقا فرمایا گل سنے نا فرمایا میں تینوں آکھیا سی لشکر نہ جانا تے تو کیا نہیں میں جو آکھیا سی کہ لشکر نہ جانا ہے تے تو کیوں نہیں گیا ایک پاسے نبی پاک دا فرمان ہے ایک پاسے جمعہ دا دینے تے ثواب لینا چاندے نے جس مسجد میں جمعہ پڑھیا جانا ہے اور لوگ مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں جائے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبوی ہے تے جس ہستی نے جمعہ پڑھایا ہے وہ ہستی بھی کوئی عام ہستی نہیں جائے خود آمینہ دلال علیہ السلام دی ہستی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا جواب نوٹ کر لے کائنات دے امام علیہ السلام اطاعت رسول دی اہمیت بیان کرن لگے نہیں فیصلہ بادیا نبی پاک دا جواب نوٹ کر لے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے عبداللہ گل سن لے او جیڑے میرا حکم من کے تر گئے جیڑے میرے حکم تے آمنا صدقنا دی مہر لگا کے روانہ ہو گئے عبداللہ جی آقا میرے آقا فرماتے نے تو روئے زمین دیاں ساریاں دولتہ اکٹھیا کر کے اگر اللہ دے رستے اندر صدقہ کرے تے جڑا ثواب اونا نو ملے آئے عبداللہ تو اونا دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا جڑا ثواب انہوں نے ملے آئے میرا حکم منن دی وجہ نال اگر تو روئے زمین دیاں ساریاں دولتاں اکٹھیاں کر کے اگر اللہ دے رستے اندر صدقہ کرے تو پھر بھی انہوں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا اللہ گل کی ہے او بھی تیرے پیارے نے ہے اے بھی تیرا پیارا ہے او بھی نبی پاک دے غلام نے اے بھی نبی پاک دا غلام ہے گل کی ہے فرمایا کائنات دے لوگوں گل ایک ہوئی ہے فتابعونی نبی پاک دی اتباع کرنی پوے گی کائنات امام علیہ السلام دے ہر فرمان تے آمنا صدقنا دی مہر لگانی پے گی پھر جڑا اللہ رسول دی اتباع کرے گا نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دے عمل کرے گا اللہ پھر انہوں صلہ کی ملے گا قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا جیڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی اتباع کرے گا فرما برداری کرے گا میں کل قیامت دے دن جنت اندر ایسے بندے نو صدیقین دا ساتھ نصیب کراں گا صالحین دا ساتھ دیاں گا اور نبیان دا اللہ ساتھ نصیب فرمان گے اس واسطے آئیے نبی پاک علیہ السلام دا جتے فرمان آ جائے نہ چوکے چنانچہ ادھر کے ادھر کے اگر کے مگر کے نہیں جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے فوراً آمنا صدقنا دی مہر لگا دینی چاہی دیئے اللہ کو دعا ہے اللہ سنو سارے آنو نبی پاک علیہ السلام دا سچا تابعدار بنائے کتاب و سنت مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے آخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین